امداد سمرو انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی بلوچستان میں بڑے آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا اور 1 ماہ کے اندر اندر اس کا آغاز ہو جائے گا. آپریشن جاری ہے لیکن وہ جو کہا تھا DGISPR نے کہ رولز آف دی گیم چینج ہو گئے ہیں تو اس کے مطابق اب آپریشن ہوگا. اعلان کس نے کیا, کس طرح سامنے آیا, وہ میں نے آپ کو بتانا ہے. مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے ہیں, پہلے بھی ہو رہے تھے لیکن اب ذرا تیزی پکڑ لی گئی ہے مقدمات کے حوالے سے, خاص طور پر پیکا ایکٹ اور جعفر ایکسپریس کا جو ہائی جیک ہوا تھا اس کے حوالے سے جو جس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں, یا جو BLA کا پروپیگنڈا تھا اس کو سامنے لایا جا رہا تھا. تو بہرحال اس پر ریاست حکومت نالاں ہیں تو مقدمات شروع ہو گئے ہیں. اور ٹرمپ انتظامیہ نے وہ ممالک جن پر انہوں نے آگے چل کے پابندیاں لگانی ہیں یا لگا سکتے ہیں یا نہیں لگیں گی, فی الحال ان کو رعایت دے کر فہرست جاری کر دی ہے ٹرمپ انتظامیہ نے. اور ایک جو معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہوگا وہ ہے حکومت سندھ نے جو ورکنگ ویمنس ہیں, خواتین جو نوکری پیشہ ہیں, ملازمت کرتی ہیں, ان کے لیے ایک اچھی اسکیم جو ہے وہ اس کا اجرا کر دیا ہے. اب میں آغاز جو ہے وہ براہ راست, کیونکہ بہت برننگ ایشو ہے بلوچستان کا اور اس میں ظاہر ہے کافی ساری چیزیں, کچھ ایسے نازک موڑ, نازک مراحل قوموں کے اوپر, ملکوں کے اوپر آتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حقوق کا نام لے کر لوگوں کو مارتے ہیں, کچھ لوگ مذہب کا نام لے کر, فرقے کا نام لے کر لوگوں کو مارتے ہیں. تو اس میں ذرا ان کا جو کیا ہوتا ہے سپورٹ ان کو ملتی ہے بیسیکلی. تو یہ سپورٹ ظاہر ہے کسی صورت ہتھیار اٹھا کر معصوم لوگوں کو مارنا, اس کی تو کسی طور پر حمایت بھی نہیں کی جا سکتی اور وہ کسی کے حقوق کی لڑائی ہو ہی نہیں سکتی, وہ ایک ٹوٹل دہشت گردی ہے. تو بہرحال اب بلوچستان میں جو یہ کیا گیا جعفر ایکسپریس والا, اس سے پہلے بھی مسافروں کو بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ دے کر پنجابی ہیں تو مار دو, سرائکی ہیں تو مار دو, سندھی ہیں تو مار دو, یہ سارا کچھ چل رہا تھا. اس بار ذرا یہ کیا گیا کہ دہشت گردوں کو لگ رہا تھا کہ یار اب سندھی بھی مخالف ہو رہے ہیں, سرائکی وہ بھی نیچرل لائی تھے بلوچوں کے تو وہ بھی کرائے کر رہے ہیں, وہاں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو اس بار انہوں نے تھوڑا سا کوشش یہ کی تھی کہ پنجابیوں کو الگ کر دو, باقیوں کو تھوڑا سا انہوں نے, لیکن بہرحال جو بھی تھا انہوں نے کل جو DGISPR نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ 18 FC اور فوج کے جوان انہوں نے شہید کیے, مجموعی طور پر 26 جو شہری تھے, مسافر تھے, ان کو شہید کیا گیا اور کوئی 37 زخمی. اب اس کے بعد یہ جو صورتحال بنی تھی تو میں نے آپ کو گزارش کی تھی, میں نے آپ کو بتایا تھا جب وزیر اعظم صاحب اسلام آباد سے پہنچے تھے کوئٹہ, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب بڑا آپریشن ہوگا, کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے وہاں جو بریفنگز لیں اور آرمی چیف صاحب نے جو بریفنگ لیں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ, اور پھر جس طرح مسلسل حکومت ایک بات کر رہی ہے کہ بھائی انڈیا اور افغانستان ملوث ہیں. کل وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب, کل میں اپنے ایک ویلاگ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بولتا رہا سرفراز بگٹی صاحب کو, تو اس کی معذرت. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ جی یہ ایک طرف مذہب کے نام پر انتہا پسندی کر رہے ہیں, دوسری طرف جو سو کالڈ لبرل ہیں BLA والے, انہوں نے آپس میں ہاتھ ملا لیے. تو ان کی نانی ایک ہے انڈیا, تو وہ اور را, انہوں نے کہا کہ را ان کو سارا کچھ فنڈنگ بھی کر رہا ہے, بھرتی بھی کر رہا ہے لوگوں کو. تو بہرحال اب جو خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ بڑا آپریشن تیار ہے, تو سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 1-1.5 ماہ کے اندر بلوچستان میں بڑا آپریشن ہو سکتا ہے, اور ایسے میں ضروری ہے کہ آپریشن فوکس کلیئر اور سمارٹ ہونا چاہیے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپریشن صرف دہشت گردوں کے خلاف ہونا چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دہشت گرد لوگوں کے خلاف آپریشن کے دوران دوسرے, سندھی میں کہتے ہیں سکن سنگن ساوا بھی سڑن, تو جو ٹارگٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ کچھ معصوم لوگ بھی نشانہ بن جاتے ہیں. جس طرح مسنگ پرسنس کا معاملہ ہے, یہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. بس سرفراز بگٹی صاحب کل کہہ رہے تھے کہ ہاں مسنگ پرسنس کا ایشو ہے اور دنیا جان میں ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا جان میں کیا ہوتا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے ہمیں وہ دیکھنا چاہیے. کیا مسنگ پرسنس کے معاملے کو
بلوچستان کی محرومی کے معاملے کو، بلوچستان میں ترقی نہیں ہے، بلوچستان کے وسائل کدھر جا رہے ہیں، اس معاملے کو کیا دہشت گرد ایکسپلائٹ نہیں کرتا ہے؟ تو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی محرومی کی وجہ سے دہشت گردی نہیں ہو رہی، نہیں، محرومی فیول کرتی ہے، جلتی پر تیل ڈالتی ہے محرومی، اور مسنگ پرسنز کا معاملہ دہشت گردوں کو جواز فراہم کرتا ہے کہ دیکھیں جی آپ انصاف لے لیں عدالتوں میں، آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے ہم نے ہتھیار اٹھا لیا۔ تو ان چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا، اور جو کہہ رہے ہیں کاکڑ صاحب کہ آپریشن فوکسڈ، کلیئر اور سمارٹ ہونا چاہیے، یعنی یہ نہ ہو کہ مطلب باقی بھی لوگ متاثر ہوں، جس طرح کے پی کے میں دہشت گردوں کے خلاف، ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشنز کا جیسے ہی فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہاں سے ہر پارٹی مخالفت کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار آپریشن آپ کرتے ہیں ہم بے گھر ہو جاتے ہیں، پھر ہوتا یہ ہے کہ جی ہمیں بے گھری کاٹ کے سال، 1.5 سال، 2 سال در بدر ہوتے ہیں، پھر ہم واپس آتے ہیں، دہشت گرد واپس آ جاتے ہیں۔ تو یا تو ان کا ایک بار خاتمہ کر لیں نا، اب ایک آپریشن، دوسرا آپریشن، تیسرا آپریشن، ہماری کتنی نسلیں جو ہیں وہ بے گھر ہوں، وہی ان کا یہ اعتراض جائز ہے، یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ آپریشن کی مخالفت جائز ہے، لیکن ان کے گریونسز جو ہیں وہ جائز ہیں، تحفظات جائز ہیں، لہٰذا آپریشن اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جس میں دہشت گردوں کو بلوچ سماج سے کوئی سپورٹ نہ مل سکے، اس طرح وہ جو سمارٹ اور اپنا فوکس کی بات جو کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے امن و امان کے بغیر نہ بلوچستان ترقی کر سکتا ہے، نہ سندھ ترقی کر سکتا ہے، نہ خیبر پختونخوا، نہ پنجاب ترقی کر سکتا ہے۔ اچھا جی، ایک اور چیز جو ایف آئی اے نے مقدمات درج کرنے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، ایف آئی اے کی سائبر کرائم ونگ نے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے ہیں۔ احمد نورانی صاحب کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، ایک کوئی شفیق احمد ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اور ملاکنڈ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ہے آئینہ درخانی، ان کے خلاف یہ جو جعفر ایکسپریس کے معاملے پر ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، تو انہوں نے ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا۔ چند دن پہلے 7 افراد کے خلاف 2 مقدمات درج کیے گئے تھے، ان میں احمد نورانی صاحب بھی شامل تھے، شہباز گل ان میں شامل تھے، تحسین پنسوتا وہ بھی تھے، شفیق الرحمان وہ بھی تھے، صابر شاکر جو صحافی ہیں، بھئی ہوں گے صحافی ہیں، وہ بھی اس میں تھے، اور ان کے خلاف بھی اسی طرح کا مقدمہ، یعنی ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور سائبر کرائم کا مقدمہ۔ کل بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ کل پرسوں بیرسٹر گوہر اور پی ٹی آئی کی دوسری لیڈرشپ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے یہ جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا ہوتا ہے اداروں کے خلاف اور یہ معاملہ ہم نے عمران خان کے سامنے رکھنا ہے۔ جب ڈی آئی ٹی میں ان کی پیشی ہوئی تھی نا، تو اس کے بعد باہر آ کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ ہم نے عمران خان صاحب کے سامنے رکھنا ہے۔ اب پی ٹی آئی کی جو پاکستان میں موجود لیڈرشپ ہے، جو قانون کو سمجھتی ہے، جو آئین کو سمجھتی ہے، جو نظام کو سمجھتی ہے، وہ لیڈرشپ جو ہے وہ تنگ آئی ہوئی ہے۔ کبھی وہ عادل راجہ سے کرتے ہیں اپنا قطع تعلق، کبھی وہ صابر شاکر سے کرتے ہیں، کبھی وہ ڈاکٹر معیز پیرزادہ سے کرتے ہیں، کبھی کسی سے کبھی کسی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ ایون جو پی ٹی آئی کے ورکر بھی ہیں جو باہر چلے گئے ہیں یا پاکستان میں ہیں، اور پھر وہ دھنادھن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ اپنا ویڈیوز بھی بنا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ اس میں رؤف حسن صاحب بھی رگڑے میں آئے تھے۔ تو یہ لوگ اس کو ڈسون کرتے ہیں سارے معاملے کو، یہاں تک کہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر وہ جو 71 کے سانے کے حوالے سے ایک ویڈیو جاری کی گئی تھی، اور جس میں آرمی چیف کو ایک طرح سے غدار قرار دیا گیا تھا نا، کہ اس وقت کا غدار یحییٰ خان تھا اور آج کا یہی کیا گیا تھا نا، تو اس کو بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ڈسون کیا تھا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی لاکھوں لوگ ہیں، اب ہم کس کس پر پہرا دے سکتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی تنگ آئی ہوئی ہے سوشل میڈیا سے، اور ایک طرف پی ٹی آئی تنگ آئی ہوئی ہے، دوسری طرف اب ریاست نے، اداروں نے جو ہے وہ ڈنڈا چلانا شروع کر دیا ہوا ہے۔ یہ معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ دوسرا جناب، کافی دنوں سے چل رہا تھا معاملہ کہ جی پاکستان، ظاہر ہمیں تو اپنے ملک سے غرض ہوتی ہے نا کہ امریکہ نے پاکستانی شہریوں پر پابندی لگانے کا ٹرمپ نے اعلان کیا تھا، تو اس حوالے سے تھا کہ یار کہیں پابندیاں لگ نہ جائے۔ تو اب فائنلی جو ٹرمپ انتظامیہ نے
نئی ایڈوائزری یا نئے جو سفری فہرست پر غور کر رہی ہے، اس میں 3 مختلف کیٹیگریز کو شامل کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سفر کرنے والوں یا جن کو ویزا جاری کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 10 ممالک کو اورنج لسٹ میں شامل کرنے کی تجویز آئی ہے۔ اورنج لسٹ میں پاکستان، بیلاروس، ہیٹی، میانمار، روس، ترکمانستان شامل ہیں۔ اورنج لسٹ میں شامل ممالک کے شہریوں کے امیگرینٹس اور سیاحتی ویزے محدود کیے جائیں گے، اور کاروباری مسافروں کو کچھ شرائط کے ساتھ امریکہ میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ کافی اور ملکوں پر جو ہے وہ ٹرمپ صاحب نے پابندی بھی لگائی ہے، ریڈ لسٹ میں شامل کیا۔ ان میں افغانستان ہے، بھوٹان، کیوبا، ایران، لیبیا، شمالی کوریا، شام، سوڈان، صومالیہ، وینزویلا اور یمن شامل ہیں۔ تو اب یہ تو کم از کم فوری طور پر تو خطرہ ٹل گیا ہے کہ جی پاکستانی شہری جو ہیں وہ نہیں جا سکتے امریکہ، یہ خطرہ تو ٹل گیا ہے۔ اور شاید اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پچھلے دنوں پاکستان نے شریف اللہ دے دیا، جو اپنا امریکہ کے انخلا کے ٹائم پر جس نے کابل ایئرپورٹ پر حملہ کیا تھا، یہ وہ داعش کا جو ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا تھا، ان کو گرفتار کر کے ٹرمپ انتظامیہ کو تحفہ دیا۔ اور ٹرمپ جو اپنے اندرونی معاملات میں، اپنی سرحدی معاملات میں کبھی کینیڈا للکار رہا تھا، کبھی کوئی للکار رہا تھا، کبھی ٹرمپ کو جو ہے یوکرین کا صدر آ کے گھر میں بےعزتی کر کے چلا جاتا ہے، پھر وہ جا کر یورپین یونین والوں کے ساتھ، برطانیہ والوں کے ساتھ جفیاں ڈال رہا تھا، تو اس پر ظاہر ہے ٹرمپ کی اچھی خاصی مٹی پلید کی گئی اپنے ملک میں، لوگوں نے خاصا تھو کیا ٹرمپ پر کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ٹرمپ کو بڑا کمال پاکستان نے ذرا دیا، اس کو ریلیف دیا کہ ارے یہ لے، یہ تحفہ لے۔ تو وہ جو شریف اللہ صاحب، وہ صاحب تو نہیں خیر کہا جا سکتا، لیکن وہ جو داعش کے شریف اللہ تھے، دہشت گرد، وہ پاکستان نے گرفتار کیا ہوا تھا اس کو، اور وہ انہوں نے حوالے کر دیا ٹرمپ کے۔ اور ٹرمپ نے پہلی جو کانگریس کی تقریر تھی اس میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا، شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جی بڑا زبردست۔ اور پھر اس کے بعد صرف ٹرمپ نے شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ پھر دفتر خارجہ امریکہ کے انہوں نے شکریہ ادا کیا، پھر پینٹاگون نے شکریہ ادا کیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان فی الحال ہم بچ گئے ہیں، جو پابندیاں لگنی تھیں، تو وہ کم از کم شاید وہ ٹرمپ ذرا تھوڑا سا احسان اتار رہا ہے، آگے چل کے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی کہ جو یہ جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا ہے، اس پر سلامتی کونسل نے اقوام متحدہ کی، جو سلامتی کونسل میں شامل ممالک ہیں، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے بھی دنیا جہان کو کہا ہے، بھائی ممالک کو کہا ہے کہ کسی طور پر بھی اس طرح کی دہشت گردی کو سپورٹ نہ کریں۔ اور ظاہر ہے وہ افغانستان یا انڈیا، کیونکہ ہم تو انڈیا پر براہ راست الزام لگا رہے ہیں، تو ان کو بھی ایک کھلا میسیج ہے کہ آپ کسی طور پر بھی دہشت گردوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ ویسے انڈیا جا کر پاکستان کے خلاف وہ جو شور مچاتا رہتا ہے کہ جی پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو یہ معاملہ تو، اور انڈین میڈیا خود یعنی وہ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، انڈین میڈیا اس طرح بتا رہے جی بلوچ فوج نے آپریشن کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جشن منا رہے تھے، خوشی منا رہے تھے۔ انڈین میڈیا کا بڑے وہ وائرل ہیں کلپ، وہ ناچ کے خبریں دے رہے ہیں جناب انڈین وہ جو اینکرز ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ ہیں سندھ کے، اطلاعات کے وزیر بھی ہیں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن صاحب، انہوں نے وزٹ کیا یلو لائن پر جاری ترقیاتی کام کا، BRT کا کراچی میں۔ اس دوران انہوں نے کافی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے، لیکن انہوں نے جو اعلان کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ وہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے جو خاص طور پر جو نوکری کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، ملازم پیشہ خواتین ہیں، ان کے لیے پنک اسکوٹرز مفت فراہم کرنے کا انہوں نے کہا ہے کہ جب منصوبہ بنایا ہے حکومت ان کو مفت میں نوکری پیشہ خواتین کو موٹر سائیکلز، اسکوٹرز دے رہی ہے تاکہ وہ آرام سے جا سکے اپنی جاب پہ، نوکریوں پہ۔ اور انہوں نے کہا کہ جلد پنک ٹیکسی سروس بھی متعارف کرائی جا رہی ہے تاکہ خواتین کے لیے محفوظ اور آرام دہ سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آنے والے جو اپنا ساتھ جو ہے وہ آئی ورک فار سندھ ایپ پورٹل کا آغاز کر دیا گیا۔ کل جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس کا آغاز کیا تھا، اس کا حوالہ دے رہے تھے۔ یہ خواتین کے متعلق جتنا بھی خواتین کو امپاورمنٹ ملے گی، بااختیار ہوں گی خواتین، اور جتنی ان کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں گی، سفری سہولتیں، تاکہ وہ بغیر کسی ہیرسمنٹ کے، بغیر کسی خوف کے پرسکون سفر کریں، نوکری کریں، گھر رہیں، اپنے بچوں کو پالیں، اور اوورال سماج میں، ملک کی معیشت میں اپنی کنٹریبیوشن کریں۔ 50% سے زیادہ ہیں ہمارے ملک میں خواتین، اور ہم ان کو صرف وہ جو کہتے ہیں پنجاب میں چولہا چوکا
مطلب ان کو صرف گھرداری کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور وہ ظاہر یہ بھی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، لیکن اگر وہ خواتین پڑھی لکھی ہیں اور نوکری کریں گی تو گھر کے اندر بھی خوشحالی آئے گی اور معاشرے کے اندر بھی۔ تو ایک اچھے اقدامات ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے مریم نواز صاحبہ نے جو وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے بھی اسی طرح کی ایک اسکیم لانچ کی ہے۔ تو یہ اچھے اقدامات، اس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔